آج کی اس گہری گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی دنیا کا جائزہ لے رہے ہیں جو نظر نہیں آتی مگر صدیوں سے انسانی تخیل اور عقیدے کا آپ کہیں ایک حصہ رہی ہے، جنات کی دنیا۔ جی ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ قرآن کی روشنی میں اس موضوع پر بات کرتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد صرف ایک کہانی سنانا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ جنات کی اس پرا اسرار دنیا کو قرآن کے ایک بہت اہم واقعے لیلۃ الجن یعنی جنات کی رات کی روشنی میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور اس واقعے کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر بہت ہی اہم ہے۔ اچھا، یہ نبوت کے ابتدائی دور کی بات ہے، جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے ایک انتہائی مشکل سفر سے واپس آ رہے تھے۔ ہاں، وہ واقعہ تو بہت مشہور ہے۔ جی، طائف کے لوگوں نے ان کی دعوت کو نہ صرف رد کیا تھا بلکہ ان پر اتنے پتھر برسائے تھے کہ ان کا جسم لہو لہان ہو گیا تھا۔ تو یہ ایک جسمانی اور جذباتی دونوں طرح سے انتہائی تکلیف دہ لمحہ تھا۔ تو یہ سیاق و سباق بہت اہم ہے، یعنی ہم کسی پرسکون مسجد میں ہونے والی تلاوت کی بات نہیں کر رہے، نہیں، بلکہ یہ ایک ایسے لمحے کا ذکر ہے جب ایک انسان شدید ذاتی کمزوری اور مایوسی کے عالم میں ہے۔ کیا یہ پس منظر اس واقعے کو مزید گہرا نہیں بنا دیتا جو آگے ہونے والا ہے؟ بالکل۔ اسی حالت میں آپ نے مکہ اور طائف کے بیچ وادی نخلا نامی ایک سنسان اور ویران جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ رات کا آخری پہر تھا، ہر طرف مکمل خاموشی۔ اس سناکے میں آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور قرآن کی تلاوت شروع کی۔ وہ آواز اس خاموش وادی میں گونج رہی تھی جہاں بظاہر سننے والا کوئی نہیں تھا، لیکن وہاں کوئی اور بھی موجود تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ نصیبین نامی علاقے سے، جو شاید یمن یا شام میں تھا، جنات کا ایک گروہ گزر رہا تھا۔ جی، اب یہ بات میرے لیے بہت دلچسپ ہے کہ آگ سے بنی ایک مخلوق جس کی فطرت میں بے چینی اور سرکشی سمجھی جاتی ہے، وہ ایک آواز سن کر رک جاتی ہے۔ اور صرف رکتی نہیں، ذرائع کے مطابق ان پر ایک مغناطیسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ آواز ان کے کانوں میں پڑتی ہے، وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں، انصتو۔ انصتو؟ جی، اس لفظ کا مطلب صرف خاموش ہو جاؤ نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک حکم ہے کہ پوری توجہ سے خاموشی کے ساتھ سنو۔ اچھا، یہ ایک غیر اختیاری رد عمل تھا، جیسے وہ اس آواز کو نظر انداز کر ہی نہیں سکتے تھے۔ میں اسی منظر پر اٹک گیا ہوں، آگ کی فطرت والی مخلوق کا آواز سے اس طرح مسحور ہو جانا۔ آخر اس تلاوت میں ایسا کیا تھا جو ان کے لیے اتنا نیا اور اتنا طاقتور تھا کہ وہ سب کچھ بھول کر وہیں جم گئے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ تلاوت کا اثر اتنا شدید تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے کے لیے بے چین ہو گئے۔ اچھا، ہجوم اس قدر بڑھ گیا کہ وہ ایک دوسرے پر چڑھنے لگے، یعنی تہ در تہ ہو گئے تاکہ کوئی ایک لفظ بھی ضائع نہ ہو۔ آپ اس منظر کا تصور کریں۔ جی، مکمل اندھیرے اور خاموشی میں ایک آواز پر مغناطیس کی طرح کھنچ کر ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جانا، یہ صرف سننا نہیں تھا، یہ ایک وجودی تجربہ تھا۔ وہ ایک ایسی حقیقت سے ٹکرا رہے تھے جس کا انہیں ادراک تو تھا، مگر اس کی ایسی واضح شکل انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تو جب انہوں نے یہ کلام سنا اور اس پر غور کیا، ان کا رد عمل کیا تھا؟ کیا انہوں نے اس پر کوئی بحث کی؟ ان کا رد عمل ان کی تبدیلی کی رفتار کو ظاہر کرتا ہے، جو حیران کن ہے۔ قرآن ان کے تاثرات کو ایک ہی لفظ میں بیان کرتا ہے، عجباً۔ عجباً یعنی ایک انتہائی عجیب، حیران خیز اور پراثر کلام۔ دیکھیں، یہ کوئی عام جنات نہیں تھے، وہ آسمانی خبروں اور کاہنوں کی باتوں سے واقف تھے۔ اچھا، تو وہ کلام کو پرکھ سکتے تھے؟ بالکل، وہ اچھے برے کلام میں تمیز کر سکتے تھے۔ انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ نہ تو کسی شاعر کی شاعری ہے، نہ کسی جادوگر کا منتر، یہ کچھ اور ہے۔ اور اسی لمحے انہوں نے فیصلہ کر لیا، کوئی بحث نہیں، کوئی کمیٹی نہیں بیٹھی۔ بالکل، ان کا فیصلہ فوری تھا، فآمنا بہ، بس ہم اس پر ایمان لے آئے، بات ختم۔ واہ! یہی وہ لمحہ ہے جب ان کی زندگی میں ایک انقلابی تبدیلی آتی ہے۔ صرف ایک بار فجر کی نماز میں قرآن سنا اور ان کی پوری ہستی بدل گئی۔ اور صرف ایمان ہی نہیں لائے،
نہیں، وہ فوراً اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنی قوم کی طرف منذرین یعنی خبردار کرنے والے اور مبلغ بن کر لوٹے۔ یہ رفتار واقعی حیران کن ہے۔ ہمارے ذرائع یہاں انسانوں اور جنات کے درمیان ایک موازنہ پیش کرتے ہیں، ہے نا؟ جی، اور یہ ایک بہت گہرا نکتہ ہے۔ جنات جو آگ کی سرکش فطرت رکھتے ہیں، انہوں نے حق کو ایک بار سنا اور نہ صرف قبول کیا بلکہ اس کے علمبردار بن گئے، جبکہ انسان جو مٹی کی نرم فطرت سے بنا ہے وہ 1000 بار سن کر بھی اکثر وہیں کا وہیں کھڑا رہتا ہے۔ یہ اس مفروضے کو چیلنج کرتا ہے کہ کون سی مخلوق ہدایت قبول کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتی ہے۔ یعنی یہ کردار کا معاملہ ہے، فطرت کا نہیں۔ بالکل۔ یہ واقعہ صرف ان چند جنات کی ذاتی تبدیلی تک محدود نہیں تھا، یہ کائنات میں ہونے والی ایک بہت بڑی تبدیلی کا اشارہ بھی تھا جسے خود ان جنات نے محسوس کیا۔ بالکل۔ جب وہ اپنی قوم کے پاس واپس گئے تو انہوں نے صرف اپنے ایمان کا اعلان نہیں کیا بلکہ ایک کائناتی تبدیلی کی خبر بھی دی۔ وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا، اور ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو ہم نے دیکھا کہ وہ سخت پہرے داروں اور آگ کے شعلوں یعنی شہاب ثاقب سے بھر دیا گیا ہے۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی اور پریشان کن تبدیلی تھی۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا؟ کیا وہ تفریح کے لیے آسمانوں کے قریب جاتے تھے؟ نہیں، ذرائع کے مطابق یہ ایک قسم کی کائناتی جاسوسی کا نظام تھا۔ پیغمبر اسلام کی آمد سے پہلے جنات اور شیاطین آسمان دنیا کے قریب پرواز کر کے فرشتوں کی وہ باتیں سننے کی کوشش کرتے تھے جن کا تعلق آنے والے واقعات سے ہوتا تھا۔ مثلاً کل کیا ہوگا، کس کی موت واقع ہوگی، کہاں رزق اترے گا، اور پھر وہ یہ آدھی ادھوری معلومات زمین پر اپنے ایجنٹوں یعنی کاہنوں اور نجومیوں کو پہنچاتے تھے۔ بالکل، اور وہ کاہن اس ایک سچی خبر میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بتاتے جس سے ان کا کاروبار چلتا تھا اور لوگ انہیں غیب کا علم رکھنے والا سمجھتے تھے۔ یعنی یہ معلومات اور طاقت پر کنٹرول کا ایک ذریعہ تھا۔ جی، لیکن جیسے ہی آخری نبی کی بعثت ہوئی، ذرائع کے مطابق اس پورے نظام کو آپ کہیں کہ لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ تو یہ شوٹنگ سٹارز جنہیں ہم رات کو دیکھتے ہیں وہ اس کائناتی سیکیورٹی سسٹم کا حصہ ہیں؟ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ اب اگر کوئی جن اس حد کو پار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک آگ کا میزائل جسے ہم ٹوٹا ہوا تارا کہتے ہیں اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اور اس کا مقصد؟ اس تبدیلی کا مقصد وحی کی چینل کو ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک کرنا تھا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب غیب کی خبر کا واحد مستند اور محفوظ ذریعہ صرف پیغمبر کی ذات ہے۔ تو ان جنات کا قرآن سننا صرف ان کی ذاتی ہدایت کا سبب نہیں بنا؟ نہیں، بلکہ اس نے ان کے لیے اس بڑی کائناتی تبدیلی کی گتھی بھی سلجھا دی کہ آخر ان پر آسمان کے دروازے کیوں بند کر دیے گئے تھے۔ یہ تو بہت دلچسپ تعلق ہے۔ جی، وہ اسی تلاش میں تھے کہ زمین پر ایسا کیا بڑا واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے آسمان کی سیکیورٹی اتنی سخت کر دی گئی ہے۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو انہیں اپنا جواب مل گیا کہ ہاں، یہی وہ ہستی اور یہی وہ کلام ہے جس کی حفاظت کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو آسمانوں پر تو سیکیورٹی سخت ہو گئی، لیکن زمین پر انسانوں اور جنات کے درمیان طاقت کا توازن کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ انسانوں کی ایک غلطی جنات کو بہت مغرور بنا رہی تھی۔ یہ کیسے ہو رہا تھا؟ یہ نفسیات کا ایک بہت ہی دلچسپ پہلو ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اسے بااختیار ہونا چاہیے تھا، لیکن معاملہ الٹا ہو رہا تھا۔ الٹا کیسے؟ قرآن اس کی وجہ بتاتا ہے کہ انسانوں میں سے کچھ مرد جنات میں سے کچھ مردوں کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ یعنی وہ ویران وادیوں میں سفر کرتے ہوئے اللہ کے بجائے جنات سے پناہ مانگتے تھے۔ گویا وہ ایک طرح کی نفسیاتی رشوت دے رہے تھے کہ اے وادی کے بڑے جن، ہمیں اپنے چھوٹے اور شریر جنات سے بچا لو۔ بالکل یہی وہ سمجھتے تھے کہ اگر سردار جن کی خوشامد کر لی تو وہ محفوظ رہیں گے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن اس کا نفسیاتی تجزیہ کرتا ہے۔ فزادوہم رہقا، پس اس عمل نے جنات کی سرکشی اور تکبر کو اور بڑھا دیا۔ تو یہ کوئی مافوق الفطرت جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک نفسیاتی کھیل تھا۔ جب جنات نے دیکھا کہ انسان جو خود کو برتر مخلوق کہتا ہے ان سے ڈر کر پناہ مانگ رہا ہے تو ان کا دماغ خراب ہو گیا۔ وہ خود کو طاقتور سمجھنے لگے اور انسانوں کو اور زیادہ تنگ کرنے لگے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ جنات کو طاقت انسان کے خوف سے مل رہی تھی۔ جی، وہ اس لیے بدماش بن گئے کیونکہ انسانوں نے انہیں سردار مان لیا تھا۔
تو اسلام نے آ کر اس خوف کی زنجیر کو توڑا۔ بالکل، اس نے ایک متبادل عقیدہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب کسی انجانی جگہ پر ڈر لگے تو یہ کہو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یعنی میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ لیتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حل کوئی منتر یا جادو نہیں بلکہ عقیدے کی تبدیلی ہے۔ آپ اپنی پناہ کا مرکز بدل دیں۔ یہ بات اس پورے واقعے کے مرکزی خیال سے جڑتی ہے کہ طاقت کا اصل سرچشمہ کون ہے۔ جی، اور یہی مرکزی خیال ہمیں اگلے نقطے کی طرف لے جاتا ہے، یعنی عبادت اور پناہ کا رخ درست کرنا۔ ذرائع میں ایک بہت اہم آیت آتی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ جی، یہ پچھلی گفتگو کا ایک منطقی نتیجہ ہے۔ آئیے اس آیت کی مختلف تہوں کو کھولتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اس کے نزول کے پیچھے کئی ممکنہ وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ دوسرے مذاہب کے ان طریقوں پر ایک تبصرہ تھا جہاں عبادت گاہوں میں اللہ کے ساتھ ساتھ دیگر ہستیوں کو بھی پکارا جاتا تھا۔ صحیح۔ اس آیت نے واضح کر دیا کہ مسلمانوں کی مسجدوں میں عبادت خالصتاً ایک اللہ کے لیے ہوگی۔ اور دوسری وجہ؟ دوسری ممکنہ وجہ ان نئے مسلمان ہونے والے جنات کا ایک عملی سوال تھا کہ کیا ہم انسانوں کے ساتھ آپ کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، جس کا جواب یہ آیا کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، وہ کسی انسان یا جن کی ذاتی ملکیت نہیں، اللہ کا ہر بندہ وہاں عبادت کر سکتا ہے۔ اور ایک تیسری تشریح بھی ہے جو بہت گہری اور ذاتی ہے۔ جی، وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں مساجد یعنی مسجد کی جمع سے مراد اینٹوں کی عمارت نہیں بلکہ سجدہ کرنے کی جگہیں ہیں۔ بالکل، یعنی انسان کے اپنے جسم کے وہ 7 اعضاء جو سجدے میں زمین پر لگتے ہیں، پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں۔ واہ! گویا پیغام یہ ہے کہ اے انسان، یہ اعضاء اللہ کی امانت ہیں، انہیں کسی غیر اللہ کے آگے مت جھکانا۔ یہ مسجد کے تصور کو انسان کے اپنے وجود کے اندر لے آتا ہے۔ آیت میں پکارنے کی ممانعت کا ذکر ہے۔ یہاں اکثر لوگوں کو الجھن ہوتی ہے، کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی سے مدد بھی نہیں مانگ سکتے؟ اگر کوئی بیمار ہے تو کیا وہ ڈاکٹر کو نہیں پکار سکتا؟ یہ ایک اہم علمی نکتہ ہے اور ذرائع اس پر بہت واضح ہیں۔ یہاں پکارنے سے مراد عبادت کے طور پر پکارنا ہے۔ فرق نیت اور عقیدے کا ہے۔ اچھا، اگر آپ کسی کو اس عقیدے کے ساتھ پکارتے ہیں کہ وہ خود مختار ہے اور خدائی صفات رکھتا ہے تو یہ شرک ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کو اللہ کا محتاج اور وسیلہ سمجھتے ہوئے مدد مانگتے ہیں، جیسے ایک مریض ڈاکٹر سے مدد مانگتا ہے، تو یہ استغاثہ یعنی مدد طلب کرنا ہے، عبادت نہیں۔ تو کلیدی فرق یہ ہے کہ کیا آپ اس ہستی کو طاقت کا سرچشمہ مان رہے ہیں یا محض ایک ذریعہ؟ بالکل، اصل چیز عقیدہ ہے۔ یہ عمل کے پیچھے کی سوچ ہے جو اسے جائز یا ناجائز بناتی ہے۔ صحیح۔ اور اس آیت کا ایک عملی اطلاق مساجد کے آداب پر بھی ہوتا ہے نا؟ جی۔ جب یہ کہہ دیا گیا کہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں دنیاوی باتیں، سیاست، کاروبار، غیبت، یہ سب چیزیں منع ہیں۔ یہ جگہیں صرف اللہ کے ذکر، نماز اور اس کے دین کی بات کے لیے مخصوص ہیں۔ آخر میں ان تمام تفصیلات کے بعد کیا یہ ذرائع ان لوگوں کے لیے کوئی عملی حل بھی پیش کرتے ہیں جو آج بھی جنات، جادو یا اس قسم کے غیر مرئی خوف میں مبتلا رہتے ہیں؟ جی، ایک بہت واضح اور عملی حل بتایا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو شخص سورۃ الجن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے، خاص طور پر صبح اور شام کے وقت، تو اللہ اس کے گرد ایک روحانی حفاظتی حصار قائم کر دیتا ہے۔ ایک طرح سے روحانی اینٹی وائرس کی طرح۔ آپ یوں سمجھ لیں، یہ کسی بھی منفی غیر مرئی قوت کے حملے کو روکتا ہے۔ اور اس کا صرف حفاظتی فائدہ ہی نہیں، کوئی روحانی فائدہ بھی ہے۔ یقیناً اس کا ایک گہرا روحانی فائدہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جس طرح اس سورت کی آیات نے جنات جیسے سخت دل اور آتشی مزاج مخلوق کے دل کو موم کر دیا تھا، اسی طرح جو انسان اسے کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ اس کے دل کی سختی کو بھی نرمی میں بدل دیتا ہے۔ اسے عبادت میں خاص لطف اور گناہوں سے فطری نفرت محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو پیغام یہ نکلتا ہے کہ اصل طاقت کسی غیبی مخلوق سے ڈرنے یا اسے قابو کرنے کی کوشش میں نہیں،
نہیں، بلکہ صرف ایک اللہ کی پناہ اور اس کے کلام سے تعلق مضبوط کرنے میں ہے۔ یہی توحید کا مرکزی پیغام ہے جو اس پوری گفتگو کے ہر حصے میں موجود ہے۔ انسان کی کمزوری اور خوف تب شروع ہوتے ہیں جب وہ ایک در کو چھوڑ کر ہزاروں غیر یقینی دروں پر بھٹکنے لگتا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے جو یہاں بالکل فٹ بیٹھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بہت خوبصورت، یہ شعر اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ اور یہی بات ہمیں آج کی گفتگو کے اختتام پر ایک سوچ کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ ایک سجدے کا ہزار سجدوں سے نجات دلانے کا یہ اصول صرف مذہبی تناظر میں نہیں بلکہ ہماری جدید زندگی کے دیگر شعبوں میں کیسے لاگو ہو سکتا ہے۔ آج ہم اپنی قدر و قیمت، سکون اور تحفظ ہزاروں جگہوں سے تلاش کرتے ہیں، اپنی نوکری سے، سوشل میڈیا پر ملنے والی لائکس سے، اپنے سماجی رتبے سے۔ صحیح۔ اور ان میں سے ہر ایک سجدہ ہم سے ایک قیمت وصول کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ ایک سجدہ یا وہ ایک مرکزی نقطہ کیا ہو سکتا ہے جو ہمیں ان ہزاروں قسم کی ذہنی غلامیوں سے نجات دلا سکے؟